ڈریگن اپنے بڑے بڑے پنجوں سے ہاتھیوں کا شکار کرنے والا اور منہ سے آگ اگلنے والا عجیب مخلوق۔ ڈریگن تو کبھی کارٹون میں نظر آنے والا یہ مخلوق، تو کبھی فلموں میں دکھانے والا یہ مخلوق، جس کا ذکر دنیا کے ہر تہذیب، داستان اور مائٹولوجی میں موجود ہے۔ کیا یہ صرف ایک افسانہ ہے یا حقیقت میں بھی کہیں موجود ہے؟ اسلام اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، اور یہ مخلوق کس جہاں سے آیا ہے؟ دنیا کے مختلف علاقوں اور تہذیبوں میں مختلف جانوروں کے افسانے اور قصے ملتے ہیں، ایسے مافوق الفطرت جانور جو سچ میں وجود رکھتے تھے لیکن آج ہمارے بیچ موجود نہیں ہیں، یا انہیں ہم نہیں جانتے۔ اور انہیں پر اسرار جانوروں میں ایک جانور ڈریگن بھی ہے۔ ڈریگن یونانی لفظ سے نکلا ہے۔ یونان میں اس کا مطلب ہے تیز نظر والا، جیسا کہ ڈریگن کی آنکھیں غضبناک ہیں، جبکہ لاطینی زبان میں یہ لفظ ڈریکو بن جاتا ہے، جس کے معنی ہے ایک قد آور بڑا اژدہا۔ ڈریگن ایک قد آور جانور ہے جس کے بڑے 4 پیر اور 2 پنکھ ہوتے ہیں، جس کے وجہ سے یہ ہوا میں اڑا کرتے ہیں اور یہ اپنے منہ سے آگ اگلتے ہیں۔ اگر ڈریگن کی تاریخ کے بارے میں بات کیا جائے تو جب سے اس زمین پر انسان آئے تو تب سے لوگوں نے یا تو ان کی پوجا کی ہے یا ان سے ڈر کے آئے ہیں۔ ڈریگن کو کبھی مغربی ممالک میں کسی تہخانے میں قید کر کے دکھایا گیا، تو کبھی کسی دور دراز غار میں پہاڑی علاقوں میں جہاں کسی انسان کا آنا جانا بہت کم ہوتا رہا ہے۔ مورخین کے مطابق تاریخ میں سب سے پہلے 4000 سال پہلے میسوپوٹامیہ تہذیب میں اژدہے جیسے ایک مخلوق کا ذکر ملتا ہے جسے موشوسو کہا جاتا تھا۔ اس جانور کا آدھا جسم سانپ جیسا تھا، جس کی اگلی ٹانگیں شیر اور پچھلی ٹانگیں عقاب جیسی تھی، اور اس جانور کو ڈریگن کا جد امجد کہا جاتا ہے، جسے بابل کے دیوتا مردوک نے ہلاک کیا تھا۔ قدیم مصر میں ڈریگن سے ملتی جلتی ایک مخلوق ایفف کا ذکر ملتا ہے، جس کے بارے میں یہ مانا جاتا تھا کہ اس کی لمبائی 8 لوگوں کے برابر تھی اور اس کا سر سانپ جیسا ہے، جو کہ ایک خاص قسم کے دھات سے بنا ہوا ہے۔ ہندو مت میں بھی ڈریگن سے ملتی جلتی ایک مخلوق کا ذکر ہے، جسے بھوک اور کتسالی کا علامت مانا جاتا ہے۔ ریدرا نامی ایک ڈریگن جو کہ پانی میں رہتا تھا، اسے ہندوستانی تاریخ میں اثر کہا گیا ہے، یعنی اسے شیطانی نما مخلوق قرار دیا گیا ہے، جسے اندر کے دیوتا نے ایک خونریز جنگ کے بعد ہلاک کیا۔ قدیم گریک مائتولوجی میں بھی ڈریگن کا ذکر ملتا ہے، جسے اساطیر میں ٹائفون کہا جاتا ہے۔ جہاں ہر مذاہب میں ڈریگن کو منفی اور برے کردار میں دکھایا گیا ہے، وہی چین دنیا کی وہ واحد تہذیب ہے جہاں ڈریگن کو ایک مقدس تصور کیا جاتا ہے۔ ڈریگن کو چائنا کی تاریخ میں ایک اہم حیثیت حاصل ہے، جن کا ذکر چین کی کہانیوں میں عام ہے، جس میں سب سے مشہور کہانی 9 سنز آف ڈریگن کی ہے۔ چین میں ڈریگن کا ٹھکانہ دریاؤں اور چشموں کو بتایا گیا ہے۔ چینی لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ڈریگن مقدس مخلوق ہوتی ہے اور انہیں خوش کرنے پر خوب بارش ہوتی ہے۔ 6 صدی عیسوی میں بارش کے لیے کی جانے والی دعا اور عبادات میں ڈریگن کا ایک اہم کردار ادا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ چینی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر ڈریگن سپنے میں آتے ہیں تو یہ تو اچھی قسمت کی علامت ہوتی ہے۔ جہاں دنیا کے مذاہبوں میں ڈریگن کا ذکر ملتا ہے، وہاں مقدس صحیفوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اگر بائبل کا مطالعہ کرے تو ایوب کی کتاب چیپٹر نمبر 41 میں لیویان کے نام سے ذکر ملتا ہے۔ بائبل میں جو تفصیل لیویان کے نام سے مذکور ہے،
وہ ڈریگن سے ملتا جلتا ہے۔ اگر دینی اسلام کی بات کرے تو اسلامی روایات مافوق الفطرت جانداروں کے تذکروں سے بری پڑی ہے۔ حیات الحیوان جیسے تصنیف اس کی مثال ہے، جس میں عجیب الخلقت جانداروں کی ذکر موجود ہے۔ اسلامی روایات میں بھی کسی اژدہے والے سام کا ذکر موجود ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک روایت کے شیطان نے جب آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا تو وہ سام کے منہ میں داخل ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس گیا، آدم علیہ السلام کو ایک پودے کے بارے میں بیان کیا۔ لہذا اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ڈریگن نما جانور انسان کی تخلیق سے پہلے ختم ہو گیا۔ اس پورے تفصیل کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ شاید ڈریگن نما جاندار شاید اس دنیا میں موجود تھا، جس کا ذکر دنیا کے ہر مذاہب نے کیا ہے، مختلف افسانوں میں، اور آخر میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔